السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، فصل اول۔ دیکھیں لڑکوں، ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو سنی وہ ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی تھی، مقدمہ تھا۔ اصل کتاب اب شروع ہو رہی ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب اول اور فصل اول سے تعبیر کیا استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مختلف قسم کے عام مضامین مذکور ہو اس کو باب کہیں گے۔ جس میں مختلف قسم کے عام مضامین مذکور ہو اس کو باب کہتے ہیں۔ اور فصل کس کو کہیں گے؟ جب ایک بیان کو دوسرے بیان سے جدا کرنا ہوتا ہے، جب ایک بیان کو دوسرے بیان سے جدا کرنا ہوتا ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں، اور اس میں ایک خاص قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اس کو فصل کہتے ہیں۔ تو پہلی فصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں بیان کیا ہے۔ جب کوئی تعلیم تلاوت کرنے سے پہلے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا مخارج، صفات، لازمہ، عارضہ سے پہلے، سب چیزوں سے پہلے اس کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ ہے استعاذہ سے۔ سب سے پہلے استعاذہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے مشائخ نے سب سے پہلی چیز استعاذہ ہی کو بیان فرمایا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ حکم خداوندی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امن طلب کرنا شیطان مردود سے۔ کیوں لڑکوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شیطان کو پسند آنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، تو شیطان تو بندے کو ورگلائے گا، اس کو پسند نہیں آتی سب چیزیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی، اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ تو جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل کرے، یہ شیطان کو کہاں سے پسند آنے والا ہے؟ تو شیطان تالی کی تلاوت کرنے والے بندے کی تلاوت میں ضرور خلل ڈالے گا۔ تو اسی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان بہت طاقتور دشمن ہے انسان کا، اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کا مطلب کیا ہم نے بیان کیا؟ استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امن طلب کرنا شیطان مردود سے۔ یعنی جب آپ تلاوت پڑھنا شروع کریں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں
تو آپ شیطان مردود سے میرا امن طلب کر لیا کرو، اللہ کا امن طلب کر لیا کرو، تاکہ آپ اس کے حفظ و امان میں چلے گئے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان آپ کی تلاوت میں حائل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے استعاذہ ضروری ہے۔ اب استعاذہ کے باب میں اصولی طور پر 4 چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ ایک تو ہے محل استعاذہ، دوسرا حکم استعاذہ، تیسرا الفاظ استعاذہ، چوتھا کیفیت استعاذہ۔ کون کون سے؟ ایک تو محل استعاذہ، 2 حکم استعاذہ، 3 الفاظ استعاذہ، 4 کیفیت استعاذہ۔ یعنی اصولی طور پر 4 چیزوں سے بحث ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی عبارت میں 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک محل استعاذہ، 2 حکم استعاذہ، ایک محل استعاذہ، 2 حکم استعاذہ۔ اس مختصر سی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 چیزوں کو بیان کیا۔ دیکھیے لڑکوں، محل استعاذہ کے باب میں آپ یہ سمجھیے کہ محل استعاذہ کے باب میں تمام قراء، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ استعاذہ قبل القراءت ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی استعاذہ پڑھیں گے تو قراءت کے شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے، یعنی استعاذہ قبل القراءت ہوگی، کسی سے کوئی بھی بعد القراءت کا قائل نہیں ہے۔ اتنی بات ذہن میں بٹھا لیجیے، استعاذہ قبل القراءت ہی ہے، بعد القراءت کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اب قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ضروری کے لفظ سے استعاذہ کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ استعاذہ کے حکم کے متعلق ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ اس میں 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت استعاذہ کے واجب شرعی ہونے کے قائل ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کون کون ہیں، اتنا یاد رکھے کہ استعاذہ کے حکم کے بارے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ اس میں 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت والے استعاذہ کے واجب شرعی ہونے کے قائل ہیں۔ اب وہ کون کون ہیں انشاءاللہ جب آئندہ سال آپ خلاصہ میں پہنچیں گے تو اس کو ضرور سنیں گے آپ۔ دوسری جماعت کے یہاں استعاذہ سنت مستحبہ ہے۔ پہلی جماعت کے یہاں استعاذہ واجب شرعی ہے، وجوب شرعی ہے، اور دوسری جماعت کے یہاں استعاذہ سنت مستحبہ ہے۔ پہلی جماعت والے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر استعمال فرمایا، اور امر کسی بات کو واجب بتلانے کے لیے آتا ہے۔ امر کسی بات کا وجوب بتلانے کے لیے آتا ہے، والامر للوجوب، امر کسی بات کو واجب بتلانے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب بھی نہیں ہے۔ دیکھو لوگوں، یہ فقہ کی اصطلاح ہے، یہ فقہ کا ایک اصول ہے۔ یا کیا مطلب؟ قرینہ صارفہ عن الوجوب، اگر اس کے خلاف، یعنی جو وجوب بتلایا ہے، اگر اس کے خلاف احادیث و روایت مل جائے، اس کے خلاف احادیث روایت مل جائے تو وہ وجوب یعنی وہ صیغہ امر استحباب کے درجے میں ہو جائے گا۔ یعنی وجوب سے پھیرنے والی کوئی چیز، کوئی قرینہ، یہ اس فقہ کا ایک اصول ہے۔ اس لیے ہم نے کہا پھر سے سمجھیں اس کو کہ یہاں پہلی جماعت والے دلیل پیش کرتے ہیں، یہاں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر استعمال فرمایا،
اور کسی بات کو واجب بتلانے کے لیے امر آتا ہے، اور یہاں کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب بھی نہیں ہے، یعنی وجوب سے پھیرنے والی کوئی چیز۔ ہاں اگر اس کے خلاف احادیث و روایت مل جاتی ہیں تو پھر یہ صیغہ امر استحباب کے درجے میں ہوگا۔ پہلی جماعت والے مزید ایک اور بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ کا اہتمام بھی فرمایا ہے، اور آپ نے کبھی بھی بلا استعاذہ تلاوت شروع نہیں فرمائی، اس لیے استعاذہ واجب ہے۔ پہلی جماعت والوں کی تردید میں دوسری جماعت والے کہتے ہیں کہ یہاں امر استحباب کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہاں قرینہ صارفہ عن الوجوب موجود ہے۔ قرینہ صارفہ عن الوجوب موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل فرمائی۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ان سے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نظر کر کے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، اور استعاذہ نہیں پڑھا۔ دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور متبسم ہو کر فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، اور آپ نے بغیر استعاذہ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھا۔ ان روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ نہیں پڑھا ہے۔ دیکھیں، اگر استعاذہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور استعاذہ پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ استعاذہ سنت مستحبہ ہے۔ دیکھیں لڑکوں، اب وجوب کہنے میں بھی دو جماعتیں ہیں، لیکن ابھی صرف اتنا ہی سمجھے، اس کی چھٹی کرے ابھی کہ دو چیزیں ہوئی۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ مصنف نے محل استعاذہ بیان کیا اس عبارت میں، اور حکم استعاذہ۔ محل استعاذہ میں کوئی اختلاف نہیں، حکم استعاذہ میں دو جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت وجوب کے قائل ہے، دوسری جماعت سنت مستحبہ کے قائل ہے۔ ٹھیک، پھر اپنی دلیلیں بھی آپ لوگوں نے ان دونوں کی سنی، اور الفاظ اس کے یہ ہیں، کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گو اور طرح سے بھی ثابت ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے، نص میں الفاظ استعاذہ کی کوئی تعین نہیں ہے، لہذا کسی لفظ کے ذریعے اس کو مقید کر لینا درست نہیں ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں کہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ استعاذہ پڑھے تو یہی الفاظ سے پڑھے، یہ متعین نہیں کیا گیا۔ کوئی بھی لفظ کے ذریعے اس کو مقید کر دینا درست نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی الفاظ سے پڑھ سکتے ہیں، یہی الفاظ سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہے، یا پھر اور کوئی احادیث میں استعاذہ موجود ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ،
کچھ کم کر کر یا کچھ زیادہ کر کر، جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم نے کہا کہ نظم الفاظ استعاذہ کی کوئی تعین نہیں ہے، لہذا کسی لفظ کے ذریعے اس کو مقید کر دینا درست نہیں۔ خواہ الفاظ استعاذہ نص ہی کے ہو، خواہ الفاظ استعاذہ نص ہی کے ہو یا اس کے علاوہ اور ہو، ہر طرح سے ثابت ہے، مگر بہتر انہی الفاظ سے استعاذہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے الفاظ قرآنی ہیں، اور قرآنی عبارت سے بہتر کوئی عبارت نہیں ہو سکتی۔ استعاذہ کے متعلق جو 4 چیزیں تھیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے 3 چیزوں کو بیان کرنے سے فارغ ہو گئے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بسملہ کا بیان شروع فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ کل پڑھیں گے۔ بس آج اتنا سمجھیے کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، یہ مصنف کی عبارت تھی۔ تو ہم نے کہا کہ اصولی طور پر ان میں 4 چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ ایک تو محل استعاذہ، نمبر 2 حکم استعاذہ، نمبر 3 الفاظ استعاذہ، نمبر 4 کیفیت استعاذہ۔ پھر ہم نے کہا کہ مصنف نے اس مختصر سی عبارت میں 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک تو محل استعاذہ اور حکم استعاذہ۔ محل استعاذہ میں کوئی اختلاف نہیں، سب قبل القراءت قائل ہے۔ حکم استعاذہ میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے، اس میں سے ایک طبقہ، ایک جماعت استعاذہ کے وجوب کے قائل ہے، دوسری جماعت استعاذہ کے استحباب کی قائل ہے، سنت مستحبہ کی قائل ہے۔ پہلی جماعت والوں کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صیغہ امر استعمال فرمایا اور امر و وجوب بتلانے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کوئی قرینہ صارفہ عن الوجوب بھی موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی احادیث روایت نہیں، قرینہ صارفہ عن الوجوب مل جائے احادیث و روایت، تو یہ امر استحباب کے درجے میں ہو جائے گا۔ پھر پہلی جماعت والوں مزید ایک بات کہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پھر آپ سے نے اس کا اہتمام فرمایا استعاذہ کا، اور آپ نے کبھی بلا استعاذہ تلاوت نہیں شروع کی۔ تو پہلی جماعت والوں کی تردید میں دوسری جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں امر استحباب کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرینہ صارفہ عن الوجوب موجود ہے۔ تو 2 روایتیں پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس والی کہ آپ رات میں بیدار ہوئے آخری حصے میں اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ان فی خلق السماوات والارض والی تلاوت فرمائی بغیر استعاذہ۔ دوسری روایت پیش کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور متبسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی بغیر استعاذہ کے۔ تو ان 2 روایتوں سے معلوم ہوا کہ استعاذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، تو استعاذہ یہاں وجوب نہیں ہے۔ اگر وجوب ہوتا، استعاذہ واجب ہوتا، وجوب کے قبیل کا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ فرماتے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے استعاذہ سنت مستحبہ ہے۔ پھر قرآن کریم کے الفاظ سے استعاذہ، یعنی الفاظ استعاذہ بین 2 ہو گئے، محل استعاذہ، حکم استعاذہ، پھر الفاظ استعاذہ تیسرا۔ تو الفاظ اس کے یہ ہیں، اس سے ہم نے کہا کہ نظم الفاظ استعاذہ کی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہی الفاظ پڑھو، کسی اور الفاظ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو 2 اور استعاذہ بتائے کہ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کوئی بھی الفاظ آپ استعاذہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر انہی الفاظ سے استعاذہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے الفاظ قرآنی ہیں، اور قرآن کریم کی عبارت سے بہتر کوئی عبارت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ خالق کی عبارت ہے، اور مخلوق کی عبارت سے بہتر خالق کی عبارت ہوتی ہے۔ تو استعاذہ کے متعلق یہ 3 چیزوں سے مصنف فارغ ہو گئے۔ چوتھی چیز جب بیان کریں گے مصنف تب پڑھیں گے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ بسملہ کا بیان شروع فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بسملہ کے بیان کو آئندہ کل سنیں گے۔ السلام